لاہور لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اثاثہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کر کے تمام تر مشکلات کے باوجود کہ جب فصل شروع کی جائے تو یوریا نہ مل رہا ہو، ڈی اے پی نہ مل رہا ہو، اس کے بعد ویات جعلی مل رہی ہوں، پھر انہیں قرضے لینے پڑتے ہیں اس آسرے پہ کہ جب فصل ہوگی تو ہم یہ قرض بھی ادا کریں گے اور کچھ ہمارے بچوں کا پیٹ پلے گا، لیکن آخر میں حکومت آ کر اعلان بھی کر دے، ایک اماؤنٹ بھی طے کر دے اور آخر میں کہے کہ ہم گندم نہیں خرید رہے اور اس سے قومی خزانے پہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس پوری زراعت کے شعبے کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ ہم اس کے نتیجے میں آٹا سستا، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آٹا سستا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور گندم کے پراپر ریٹ دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو سبسڈی دی جاتی ہے یہ اسی لیے تو دی جاتی ہے تاکہ اس فرق کو ختم کر کے عام لوگوں کو بھی آپ سستی چیز فراہم کریں، اور جو کسان محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ صرف کسی ایک کموڈٹی کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، اور پوری دنیا میں یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کام کرتی ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ اس پر سبسڈیز دی جاتی ہیں، کیونکہ اس سے کرائسس پیدا ہوگا اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور فصل نہیں لگائیں گے۔ تو اس گندم کی تاریخی فصل ہوئی، 76 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حکومت نے گندم نہیں خریدی اور دھوکہ دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 400 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 400 ارب روپے کا جو پیکج ہے یہ کرپشن کا نیا دھندا ہے، لیکن اب وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ بات سمجھ لیں کہ اب ہم ان کی حکومت کو یہ کرپشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہم نے کل اعلان کیا ہے، اور پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کی ایک ایک تحصیل اور یونین کونسل کی سطح پر ہم وہ کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں کہ جو کسانوں سے رابطہ کر کے ان کا ڈیٹا جمع کریں گی، ان کے نقصانات کا پراپر طریقے سے تخمینہ لگایا جائے گا، اور یہ کام ہم صرف حکومت پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے کہ اس میں دھندا چلتا ہے، اس میں مڈل مین آ جاتے ہیں، اس میں بڑے جاگیردار کسانوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اس میں بھی کرپشن کرتے ہیں، یعنی پہلے لوٹو مارو کھاؤ، حق کھاؤ، اور پھر اس کے بعد جب کوئی چیز خیرات کے طور پر وہ دینے لگے، یعنی جو ان کا حق ہے وہ نہ دیا جائے اور خیرات دی جائے، اور خیرات میں بھی کرپشن کی جائے، تو یہ تو دھندا نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ پر جماعت اسلامی کے تمام دفاتر جس سطح پر بھی ہیں ان سب دفاتر میں ہم کسانوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کی یہ کسان کمیٹیاں یہ ڈیٹا جمع کر کے کسانوں کو یہ حق انشاءاللہ دلوائیں گی، اور ہم حکومت کو کرپشن اللہ نے چاہا تو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ، اور یہ کام ہم عوام کے ساتھ اور کسانوں کے ساتھ مل کر کریں گے تاکہ یہ جو مافیاز ہم پر مسلط ہیں، ہر چیز میں لوٹ مار کرتے ہیں، ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم خریداری اس لیے نہیں کر رہے کہ پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہ پیسے، یہ ڈالر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پراپرٹی لیکس آ گئی نا دبئی کی، اور جب دبئی کی پراپرٹی لیکس آئی ہیں تو اس نے تو ہمارے زخم پھر ہرے کر دیے ہیں، تازہ کر دیے ہیں۔ پینڈورا لیکس، پاناما لیکس، اس سے پہلے بھی ایک پراپرٹی لیکس آئی تھی، اور ابھی وہ لیکس موجود ہیں کہ کتنی بڑی اور کس سطح کی کرپشن اس حکمران ٹولے نے کی ہے۔ حکمران ٹولے کا مطلب محض وہ حکومت نہیں ہوتی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، پچھلی حکومتوں میں بھی ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے، ان سے پچھلی حکومتوں میں بھی مل جائیں گے، بیوروکریٹ بھی مل جائیں گے، اور وہ صنعت کار اور تاجر جو حکومتوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے، جن کے پیش نظر ملک کی صنعتوں کو آگے بڑھانا نہیں ہوتا، صرف اپنے سرمایہ کو دوام بخشنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے فیصلے نہیں ہوئے کہ دبئی پراپرٹی لیز جس میں 24 مہینے میں صرف 2 سال میں 12.5 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے، اس کے مطلب کیا ہے؟ یہ بنتے ہیں 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے اس کی انویسٹمنٹ ان ظالموں نے، اس میں سیاستدان، ان کے خاندان، اور اس وقت کی حکومت جو پی ڈی ایم پر مشتمل ہے، خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پورا ٹبر ان کا جو ہے وہ یہ دھندا کر رہا ہے کہ ملک کا سرمایہ ملک سے باہر لے کر جا رہا ہے۔ اب اس میں 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب پاکستان کے اداروں کے اوپر جس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان
اس کے گوشواروں میں جب نامینیشن فائل کی جاتی ہیں اور پھر سالانہ گوشوارے جمع کرائے جاتے ہیں تو اس میں ایسے ڈکلیریشن فارمز ہوتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کیونکہ میں اس نسل سے ہوں. دیے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو لایا جاتا ہے ان کو پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے. اب الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ گوشوارے نکالے جائیں اور اس میں جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں جن کے گوشوارے الیکشن کمیشن میں موجود ہیں، یعنی اس میں تو یہاں تک بات ہے کہ اگر ایف بی آر میں آپ نے ڈکلیئر کیا بھی ہے اور الیکشن کمیشن میں اپنے فارم جمع کراتے وقت ڈکلیئر نہیں کیا تب بھی آپ نااہل ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا فارم، کہ جب آپ عوام میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے. ایف بی آر تو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کجا یہ کہ ایف بی آر میں بھی نہ ہو اور الیکشن کمیشن میں بھی نہ ہو تو ایک منٹ بھی ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، یا کسی بھی قومی سطح پر کسی ممبرشپ کا، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، کسی کا بھی ممبر رہنے کا استحقاق ہی کھو دیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. پہلا کام تو یہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ جنرلز کے نام بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس کے نام بھی ہیں، اس میں کچھ تاجروں کے نام بھی ہیں، کچھ حکومتی تاجروں کے نام بھی ہیں اور ان کی اولادوں کے نام ہیں. ان سب نے